اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے اسلوب کے مطابق انسانوں کی غلطیوں پر سزائیں دیتے ہیں، اور اللہ کی سزا یہ انسانوں کے اعمال کے نتیجے میں بڑی ہی کم ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں سیلاب اور زلزلے اور بڑے بڑے طوفان، تو ہر انسان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے بہت تباہی ہو گئی، بڑا نقصان ہوا۔ یہ منظر تو قیامت صغریٰ کا منظر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ساتھ ہی لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری غلطیوں کی ہی سزا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں ہماری غلطیوں کی سزا ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کس نے اپنی غلطی کی اصلاح کی، کس نے توبہ کی، کس نے اپنے آپ کو بدلا؟ اگر ڈوبتے گھروں کو اور غرق ہوتی بستیوں کو اور زندہ لوگوں کو سمندروں کی نظر ہوتے دیکھ کے بھی بندہ اپنے آپ کی اصلاح نہ کرے، عبرت نہ پکڑے، تو پھر ہر دفعہ زبان سے جملے ہی کہے جائیں گے، اور ہر سال ہی سیلاب، عذاب، زلزلے اور طوفان آئیں گے۔ جب ہم نہیں بدلیں گے تو اللہ بھی اپنے قوانین کو نہیں بدلیں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، بڑی بڑی تباہیوں میں اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ، اللہ کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے پاؤں پر بندے ہی کلہاڑیاں مارتے ہیں، خود ہی بغاوتیں، نافرمانیاں، 2 نمبر اور فراڈی کام کر کے اپنے مالک کے عذاب کو دعوت بندہ خود دیتا ہے، وگرنہ اللہ کی پسند یہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ سزا بڑی تھوڑی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا دَابَّةٌ، اگر اللہ بندے کی ہر غلطی پر عدل و انصاف سے سزائیں دینا شروع کر دے تو زمین پر آپ کو کوئی چلنے والا نہ ملے۔ ظلم تو دور کی بات ہے، اللہ عدل بھی نہیں کرتے کہ اس نے اتنی غلطی کی، برابری میں بدلہ اتنا دے دوں، بلکہ اللہ رحم کرتے ہیں۔ بندے غلطیاں زیادہ کرتے ہیں، اللہ تھوڑی سزا دے کے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ تھوڑی سزا بھی اللہ کس لیے دیتے ہیں؟ فرمایا اس لیے تاکہ بندہ واپس آ جائے، رجوع کر لے، میرے ساتھ تعلق بنا لے، اپنی غلطی اور نافرمانی کو چھوڑ دے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف یہ جملہ کہنا سیلاب آ گئے، عذاب آ گئے، طوفان ہو گئے، تباہی مچ گئی، مہنگائی کا عذاب، حکمرانوں کا عذاب، ظلم و جبر کا عذاب، یہ اخباروں کی سرخیاں پڑھ کے تبصرے کر لینا یہ کافی نہیں۔ آؤ وہ اعمال کریں جن اعمال سے اللہ عذابوں اور سیلابوں سے قوموں کو نکالتے، اس عمل کی طرف آئیں جس عمل کی وجہ سے اللہ بندوں کو ان عذابات سے نجات دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 5 اعمال ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن اعمال کے کرنے والوں کو اپنے عذابوں سے بچا لیا۔ بڑی بڑی قوموں نے غلطیاں کی، لیکن آخر اللہ کی اس منشا کی طرف آ گئے جس وجہ سے ساری قوم ہی عذاب سے بچ گئی۔ میرے بھائیو، عقل مندی یہ ہے صبح امتحان ہے تو رات کو تیاری کر لیں۔ عقل مندی یہ ہے ٹائم تھوڑا ہے تو آپ وقت زیادہ دے دیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ وہ ڈوب گئے تو آپ انتظار کریں کل آپ کب ڈوبیں گے۔ کوئی کہتا نہیں جی ہم تو دریا سے بڑے دور ہیں، اور بھائی دریاؤں کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آسمان سے جب پانی برستا ہے تو آسمان والی بارش ہی سب سے بڑا عذاب بنتی۔ اللہ زمین کو کہہ دیتے تو بھی پانی نکال دے۔ آپ سمندروں پر ڈیم بنا لیں گے، سائنس کی ٹیکنالوجی سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بڑے بڑے بند باندھ دیں گے، لیکن اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ جب رب کے عذاب آتے تو سارے بند ہی ختم ہو جاتے، سارے ڈیم ہی چھوٹے پڑ جاتے۔ سائنس کی بتائی ہوئی تحقیق اور ان اپنے
ساختہ چیزوں سے بچنے کے لیے ان اسلوب کی طرف آئیں جو اسلوب مالک کا قرآن بتاتا ہے۔ آئے سب سے پہلی چیز جو قوم کے اندر ہو تو اللہ ان قوموں کو عذاب نہیں دیتے۔ اللہ کیسے عذابوں سے بچا لیتے ہیں، اللہ کیسے بندوں پر اپنے قہر کو اور اپنے غصے اور ناراضگی کو ختم کرتے ہیں، وہ اعمال، وہ خوبیاں، وہ وصف اپنے اندر پیدا کریں۔ میں اپنی ذات تک، اپنے گھر تک کا ذمہ دار بن جاؤں، انشاءاللہ پورا پاکستان، پوری دنیا اور پوری قوم خود ٹھیک ہو جائے۔ میں اپنے گریبان میں دیکھ کے اپنے آپ کو میں ٹھیک کروں۔ سب سے آسان کام تنقید کرنا ہے، سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا۔ حکمران کے خلاف غصہ نکال لو، مہنگائی کے خلاف بول لو، بڑوں کے خلاف بول لو، چھوٹوں کے خلاف، یہ سب سے آسان کام ہے اور سب سے مشکل کام میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا قرآن، اللہ ذوالجلال نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگو اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اس قوم کو میرے اللہ کبھی تباہ و برباد نہیں کریں گے، کبھی ختم نہیں کریں گے۔ انت فیہم، اے میرے نبی، نبیوں کے امام، جب تک آپ موجود ہیں، مکہ کی سرزمین پر ہیں یا مدینہ کی سرزمین پر، اپنی قوم میں موجود ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کا وجود باعث رحمت ہے، نبی کا وجود عذابوں سے بچانے کا آلہ ہے، نبی کا وجود قوموں قبیلوں کی محفوظ کے لیے، حفاظت کے لیے عظیم چیز ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی جب تک آپ موجود رہیں گے اس وقت تک اللہ کبھی عذاب کو نازل نہیں کریں گے۔ چھوٹی موٹی سزائیں، تھوڑا سا جھٹکا لگانا، یہ تو اللہ کی سنت ہے، لیکن قوم کو ختم کر دینا، پہاڑوں کو ملا کے بستیوں کو غرق کر دینا، سیلابوں کو بھیج کے پوری پوری قوم کو تباہ کر دینا، جس طرح اللہ نے پہلی قوموں کو تباہ کیا، نبی موجود تھے لیکن قومیں تباہ ہو گئی۔ اے میرے آخری نبی جب تک آپ موجود رہیں گے یہ جو بھی کریں میں ان کو تباہ نہیں کروں گا، آپ کے وجود اقدس کی برکت کی وجہ سے۔ وگرنہ نافرمانیاں تھوڑی تو نہیں ہیں، غلطیاں تھوڑی تو نہیں ہیں۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لے کے مکے میں آ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتا ہے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ کعبہ سچا ہے، یا اللہ یہ سارے سچے ہیں تو ان کو ہم نہیں مان سکتے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، پتھر برسا کے تباہ کر دے، مرنا قبول ہے، حق کو قبول کرنا نہیں پسند۔ جب قوم غلاف کعبہ پکڑ کے نبی کے خلاف باتیں کرے تو ایسی قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ایسی قوم کو زمین پر بسنے کا حق نہیں ہے۔ میرے نبی دل تو چاہتے ہیں ان سب کو تباہ کر دوں، لیکن ایک چیز تباہی کے معنی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ انت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہیں، میں کیسے ان کو ختم کروں۔ نبی کا وجود کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے بھی باعث برکت اور باعث خیر ہے۔ نبی جب تک آپ موجود ہیں میرا عذاب نہیں آئے گا، جب تک آپ موجود ہیں ان کو تباہ نہیں کروں گا، جب تک آپ موجود ہیں ان کو ختم نہیں کروں گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے پیارے نبی ایک وقت آئے گا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اس میں موجود نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کی قوم استغفار کرتی رہی، معافیاں مانگتی رہی، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، اللہ ذوالجلال نے فرمایا جو قوم استغفار کرے گی میں اس قوم کو بھی کبھی تباہ و برباد نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میری امت کے لوگوں میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرے جانے کے بعد استغفار ایک نعمت ایسی ہے جس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک قوم اپنی غلطیوں پر روتی رہے گی، استغفار کرتی رہے گی، معافیاں مانگتی رہے گی، اجتماعی انفرادی معافی رب سے مانگے گی، اللہ اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کرے۔ میرے بھائی سیلاب کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا استغفار ختم ہے، ہمارا معافیاں مانگنا ختم ہے، ہمارا رونا ختم ہے، بلکہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے تو برائیاں ہمارے لیے خوبصورت بنا دی ہیں۔ اور معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، ندامت تک نہیں ہے، پریشانی تک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ بندہ معافی تب مانگے گا نا جب اس کو گناہ کا احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ گناہ پر خوش ہو رہے ہیں، فخر کرتے ہیں گناہ پر۔ جو بندہ سود کی کوٹھی پر خوش ہوتا ہے، مجھے بتاؤ یہ گناہ پر خوش نہیں ہو رہا؟ سود کی گاڑی لے کے کہتا ہے اللہ کا بڑا شکر ہے جی بینک سے گاڑی نکلوا لی، اللہ کا بڑا شکر ہے جی کاروبار کر لیا، بینک سے اتنا قرضہ لے کے ماہانہ اتنا سود دیتا ہوں۔ اپنی نوجوان بیٹی کو ننگے اور گندے کپڑے پہنا کے اپنے پیچھے موٹر سائیکل پر بٹھا کے بازاروں کی سیر کرواتا ہے، بیگموں کو لے کر کے جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ اپنے گناہ پر خوش نہیں ہے؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، قومیں اس وقت ڈوبتی ہے جب گناہ کی نافرمانی اور بغاوت بندے کو خوش کرنے لگے۔ پھر سیلاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر زلزلے اور طوفان نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ جس قوم میں گندگی جتنی زیادہ، رب کی نافرمانیاں بغاوتیں جتنی زیادہ، عذاب بھی اللہ کے طرف۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان لعنتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ہمارے سینوں سے ختم کر دے، ہماری سوچوں اور فکروں سے ختم کر دے۔ مالک کائنات نے فرمایا عذاب سے بچنے کا پہلا اسلوب نبوت کا وجود ہے۔ یا اللہ وہ تو نہیں رہا، کہا استغفار کرو۔ استغفار کرنے والی قوموں کو اللہ کبھی تباہ نہیں کرتے۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے یار، غلطی تو ہمارے بابا آدم سے بھی ہو گئی تھی۔ اللہ نے کہا ساری جنت تیری، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ انسان کے اندر یہ کمزوری، جس چیز سے منع کرنا ادھر ہی جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں نا آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا، نیچے نظریں دیکھو تو سارے دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہے جو منع کر دیا۔ یہ انسان کی ایک نیچر ہے، فطرت، جس سے روکا جائے نا ادھر اس کی رغبت ہوتی ہے۔ غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم تو اس درخت کے پاس کیوں گیا؟ چل اب جنت کی رونقیں ختم۔ یہ نہیں کہا یا اللہ یہ دیکھ لے میری غلطی تو نہیں، غلطی تو شیطان کی ہے، جس نے قسمیں اٹھائی، جس نے مجھے قائل کیا، جس نے مجھے جھوٹ بولا، تو یا اللہ اس کی وجہ سے میں گیا ہوں، اس کو پوچھ۔ یا اللہ تو نے بتایا تھا کہ شیطان سے بچ کے رہنا، یہ ایسے ایسے چالیں لے کے آئے گا، یا اللہ تو نے بھی تو نہیں بتایا۔ سمجھدار بندے بڑوں کی غلطیاں نہیں نکالتے، وہ اپنی غلطی کو مان لیتے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کے وہ ذرا میں مسئلہ بن گیا، وزیروں نے کہا کہ آپ فلاں کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا وزیر ہے، ہم بھی آپ کے وزیر ہیں، ہمیں وہ پروٹوکول نہیں دیتے۔ تو کہنے لگے اس کے اور آپ کے اندر ایک فرق ہے، میں کبھی بتاؤں گا۔ ایک دن تالاب کے کنارے پہ سب کو لے آئے اور کہا چلو بھائی ہر ایک نے چھلانگ لگانی ہے، اس کے کپڑے گیلے نہ اور تالاب سے نکلنا ہے۔ ایک کو کہا چل بھائی لگا چھلانگ، کپڑے گیلے نہ ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت ہے، پانی میں چھلانگ لگانی اور کپڑے گیلے نہ ہو، دماغ کا علاج کراؤ۔ کہا چل پیچھے ہو جا۔ دوسرے کہا تو بھیا مار چھلانگ، کپڑے گیلے نہ ہو۔ اس نے کہا یار یہ تو بیوقوفوں والی بات ہے، پانی میں جانا اور کپڑے گیلے نہ ہو، کوئی کرنے والی بات کرے۔ کہا چل پیچھے۔ تیسرے کو، ہر ایک فلسفے بورنے والا ہمارے جیسا سیانا تھا، اس کو بنا لیے جس پر سب کے اعتراض تھے۔ اس کو کہا مار کھا، کپڑے گیلے نہ ہو۔ اس نے چھلانگ ماری، کپڑے گیلے ہو گئے باہر۔ اس کو کہا کپڑے گیلے کیوں ہوئے؟ کہتا جی غلطی ہو گئی۔ کہا بس تمہارے اور اس کے اندر یہی فرق، میری غلطی ہو تو تب بھی وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے،
اور تم سارے تنقید کرنے والے ہو، زبان چلانے والے ہو، تمہارے بارے میں میرے دل میں عزت نہیں ہے جو اس کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام نے اعتراض نہیں کیا، غلطی مانی ہے، اور ادھر سے شیطان سے غلطی ہوئی ہے، اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے کہا چل پھر جنت سے نکل، اس نے اپنی نہیں مانی، کہتا تیری غلطی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، مجھے اس کے سامنے جھکانا، یہ مالک تیری غلطی ہے، میری نہیں ہے۔ اللہ کہتے چل پھر فارغ۔ بڑوں کی غلطیاں نکالنے والے عزت نہیں پاتے، وہ پھر رب کو بھی نہیں چھوڑتے، باپ کو بھی نہیں چھوڑتے، استاد کو بھی نہیں چھوڑتے، عادت بن جاتی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو قوم غلطی پر روئے گی، غلطی پر پریشان ہو جائے گی، اپنی غلطی کو تسلیم کرے گی، تنہائیوں میں مالک کے سامنے آنسو بہائے گی، خلوت میں مالک کے سامنے گریہ زاری کرے گی۔ مالک کائنات نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ میرے بندو ظلم کر بیٹھو، زیادتی کر بیٹھو، پھر کیا ہوا؟ بھول گئے پھر کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی پھر کیا ہوا؟ لیکن جلدی سے آجا، معافی مانگ لے، میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ ذوالجلال نے استغفار کرنے والوں کی تعریفیں کی، استغفار کرنے والوں کی مدح کی۔ فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سچ بولنے والے، سچ بولنے والے، صدقے کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ کو زیادہ زیادہ بڑھانے والے، والمستغفرین بالاسحار۔ مالک کائنات نے فرمایا وہ بندے بڑے ہی پسند ہیں، سارے سوئے ہوئے یہ مصلی پہ آ کے استغفار کر رہے، معافیاں مانگ رہے، کہتا یا اللہ یہ جو سیلاب آیا ہے یہ میری نافرمانیوں کی وجہ سے، یہ جو زلزلہ آیا ہے یہ میری نماز سے سستی کی وجہ سے، یہ جو طوفان آیا ہے یہ میری کسی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم نیک بندے کا وتیرہ فلسفہ یہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ عیادت کے لیے آگے، ہاتھ رکھا بازو پہ، کہا ابن مسعود بڑا بخار چڑھ گیا تجھے؟ کہا واقعی بڑا سخت بیمار ہوں۔ کہا اچھا امیر المومنین عثمان آپ کے پاس آئے، کچھ مانگ لیں، کوئی ضرورت، کوئی مسئلہ ہے، آپ نبی کے صحابی ہیں، مجھے خوشی ہوگی، آپ کی پسند پر عمل ہوگا۔ فرمانے لگے عثمان پیارے جو مجھے چاہیے وہ آپ دے نہیں سکتے۔ اچھا بات سنو عثمان، پتہ یہ مجھے بخار کس بات کا؟ یہ موسمی بخار نہیں ہے، یہ کوئی بڑھاپے کا بخار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان یہ ابن مسعود کی غلطیوں کی سزا کا بخار ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگے ابن مسعود ایسے جملے نہ کہے، مجھے یاد ہے وہ وقت جب تو درخت پہ چڑھا تھا اور تیرے چھوٹے قد کو کسی نے مذاق کر دیا، تو نبی نے کہا تھا ابن مسعود کے قد کی بات کرتے، ابن مسعود کی تو یہ پنڈلیاں اللہ کے ہاں اتنا وزن رکھتی ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے صحابی کو مذاق نہ کرو، نبی نے تو مذاق برداشت نہیں کیا، تیری جنت پکی ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ میرا بخار میرے غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عثمان کہتے تھے ابن مسعود کچھ مانگ لو، فرمانے لگے بڑی ضرورت ہے، اللہ پاک کی رحمت کی بڑی ضرورت ہے۔ عثمان دنیا کا مال نہیں چاہیے، اگر اللہ سے دلوا سکتے ہو تو اللہ کی رحمت دلوا دو، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ ضرورت ہے، ہمیشہ نظر اس بات
بات پر یار میری غلطی کی وجہ سے قوم ڈوب گئی، ہمیشہ نظر اس بات پر یار میرے گناہوں کی وجہ سے قوم ڈوب گئی، ہمیشہ فکر اس بات کی یار میری نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم ایسی فکر والے استغفار توبہ کرتے ہیں، ایسی فکر والوں کو سحری کے وقت اللہ توبہ کی توفیقیں دیتے ہیں۔ دعا کرو بھائی، اور اللہ کو جو بندے استغفار والے پسند ہیں ان سب میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ قرآن مجید کا تیسرا مقام خالق کائنات نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ مالک کائنات نے فرمایا جلدی کرو، دوڑو، مقابلے کرو، یا اللہ کس بات کی طرف؟ اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، بخشش مانگنے میں جلدی کرو، معافیاں مانگنے میں جلدی کرو، معذرت کرنے میں جلدی کرو، اس جنت کے لیے جس جنت کو اللہ نے زمین و آسمان کے برابر بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، معذرت کرنے میں جلدی کرو، معافی مانگنے میں جلدی کرو، استغفار کرنے میں جلدی کرو۔ میرے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو بندہ فوراً معافی مانگ لے، فوراً اللہ کے در پہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہ جے ویکھا اپنے عملہ بلی تے کچھ نہیں ہو میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت بلے تے بلے ہی بلے بلے، اور عدل کرے تے تھر تھر کمبل، اونچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاون، دے جے مکالے، اور ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، پیو دیون دے سنکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے، پھر بھی وہ پردے پاون والا۔ مالک کائنات نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ میرے بندے غلطی ہو گئی، آ جا معافی مانگ لے، میں یہ نہیں کہوں گا 70 سال کی طرح، میں تانے نہیں دوں گا، بچپن کی باتیں نہیں سناؤں گا، جوانی کی پریشانیاں یاد نہیں کرواؤں گا۔ او میرے بندے، میں تو ملامت بھی نہیں کرتا، بس تیرے آنے میں تاخیر ہے، میرے معاف کرنے میں تاخیر نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں استغفار کی عادت ہو اللہ اس قوم سے اپنے عذابوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یونس علیہ السلام نے قوم کو بڑا سمجھایا، نہ سمجھی کو غصہ کر کے چلے گئے، کشتی میں بیٹھے اور واپس جا رہے، پیچھے نہ عذاب آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا لو جی جس بات سے ڈرتے تھے، اور دیکھو یونس علیہ السلام کو دعا کرتے ہیں اللہ اپنے عذاب کو بچا لے۔ ڈھونڈا تو پتا چلا کہ یونس علیہ السلام تو ناراض ہو کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جب نبی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں تو اس سے بڑی بدبختی نہیں، اب سارے ہی گئے، اچھا آجو یار مسجد میں آجو سارے۔ عقل مند قوم تھی، وائرسوں کے آنے پر، بیماریوں کے آنے پر، مصیبتوں کے آنے پر سائنس کی ساری باتیں مانتے، رب کی نہیں مانتے۔ اور بیماریاں وائرسوں سے لڑا نہیں جاتا، مقابلے نہیں کیے جاتے، بلکہ معافی مانگ کے اپنے رب کو منا کے عذاب سے بچا جاتا۔ سارے اکٹھے ہو گئے میدان میں، مردوں کو الگ کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا، بچوں کو الگ کر دیا، جانوروں کو الگ کر دیا، جانوروں کے بچوں کو الگ کر دیا۔ بچے ماں کی جدائی میں روئیں، بڑے عذاب کو دیکھ دیکھ کے روئیں۔ اللہ فرماتے ہیں او کائنات والو، آج تک کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس پر میں نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا
اور عذاب بھیج دیا اور میں نے واپس کیا ہو. لیکن قوم یونس کا رونا ہی کچھ ایسا تھا, قوم یونس کا استغفار ہی کچھ ایسا تھا. آسمان پر بادل بنے ہوئے آگ برسنے والی ہے, اس قوم نے رونا ایسا شروع کیا کہ میرے رب نے بھیجی ہوئی آگ کو واپس بلا. اللہ فرماتے ہیں الا قوم یونس, آج تک ایسا رونا کسی نے نہیں میرے سامنے رویا جیسا پوری قوم اکٹھی ہو کے رو گئی. اور میرے بھائی آج مل کے گھر والوں کو اکٹھے بٹھا کے رلاؤ, ساری قوم اکٹھی رب کے سامنے معافی مانگے. انفرادی معافیاں, اجتماعی معافیاں مانگو, وگرنہ یہ عذابوں اور سیلابوں اور طوفانوں اور زلزلوں کے سلسلے رکنے والے نہیں ہیں. شاید آپ کو وہ احساس نہیں جو آنکھوں سے دیکھ کے ہوگا. دیکھیں بستیوں کی بستیاں غرق ہو گئی ہیں, بڑی بڑی قوموں کی تباہیاں, اور ایسی ایسی تباہیاں. کشتی میں قافلہ بیٹھا ہے, بوڑھا بابا اپنے ڈوبے ہوئے گھر کی طرف دیکھ کے چلاتا ہے. اس کی چیخیں کبھی زندگی میں یہ بچے بھول نہیں سکتے کہ یہ گھر میں نے 1 روپے اکٹھا کر کے بنایا تھا, آج میری آنکھوں کے سامنے 1 منٹ میں غرق ہو گیا. میرے بھائی وہ غرق ہو گیا, تو عبرت پکڑنا جہاں پر بھی رب کی پکڑ آ سکتی ہے. یہ پچھلے دنوں ہی طوفان آیا ہمارے ساتھ, شہر سے باہر سے ٹریننگ کروانے کے لیے اساتذہ آتے تھے, تو انہوں نے بتایا, کہنے لگے یہ جو آپ کا ہے نا یہ پام لینڈ, اس سے آگے یہ جو بنا ہوا ہے ایک ٹاؤن, اس ٹاؤن سے پیچھے تک ایک درخت بھی نہیں گرا, اور آگے ساری شہر میں تباہی مچی. صرف شہر کے اندر تباہی مچی, اور درخت گرے, مکان گرے, چھتیں گری, اور کتنا بڑا نقصان ہوا, اور وہ صرف شہر کے اندر. واللہ یہ باتیں ہم سنتے رہے اور پریشان ہوتے رہے کہ شہر میں اتنی تباہی باہر کیوں نہیں. بعد میں دل نے ملامت کیا کہ بڑے بڑے سینمے بھی تو شہر میں ہی بنے ہیں, زنا کے اڈے بھی تو شہر میں ہی ہیں, شراب کی بھٹیاں بھی تو صرف شہر میں ہی ہیں. جو گندگی اعلانیہ شہر میں ہوتی ہے وہ باہر نہیں تھی, اس لیے عذاب بھی بڑے بڑے شہروں میں ہے. میرے بھائی, عذاب سے بچنے کا پہلا اسلوب نبی موجود ہو, دوسرا اسلوب استغفار کثرت سے کریں. تیسری بات سنیں ذرا, امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتے میں نے ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے عذاب دے کے, ایسے لوگوں پر بھلا میرا عذاب کیوں آئے, ایسے لوگوں کو بھلا میں سزائیں کیوں دوں, ایسے لوگوں پر میں مہنگائی کیوں کروں, ایسے لوگوں پر میں سیلاب کیوں لاؤں, ایسے لوگوں پر میں طوفان کیوں لاؤں, ایسے لوگوں پر میں عذاب کیوں لاؤں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم, اگر قوم شکر کرنے والی ہو تو اس قوم پر کبھی بھی میرا عذاب نہیں آئے گا. شاکر بنو, اللہ کے شاکر. ہمیشہ قدم قدم پر شکوے, رب کے شکوے, حکومتوں کے شکوے, جماعتوں کے شکوے, گھرانوں کے شکوے. جو بندہ بیٹھا ہے اس نے چھری پکڑی کھال اتارنے کے لیے شکوے کر رہا ہے, 2 گالیاں حکومت کو دے گا اور ڈبل پیسے کر کے مہنگائی میں چیز خود بیچے گا. یہ ناشکری نہیں ہے. اور واللہ ناشکری کے کون کون سے انداز میں بتاؤں, فروٹ والی ریڑھی سے لے کر کے بڑوں تک سارے ناشکرے بنے ہوئے, اور ایسے ایسے فراڈ اور 2 نمبری کے انداز. شاپر رکھا ہوا ہے نیچے ترازو کے پاس گندے آموں کا, اور سامنے سارے خوبصورت لگے ہوئے. گاہک ادھر کھڑا ہوتا ہے, ادھر اس نے ترازو رکھا ہوا ہے. وہ تو ایسے گزرتے, میں دوسری طرف سے چلا گیا کہ موٹر سائیکل ادھر کھڑی کر لی. یقین آپ مانو کہ 10 کلو کے قریب وہ شاپر ہوگا جو اس نے گندا رکھا ہوا ہے. وہاں وہ تولتا ہے اور 2-4 آم ادھر سے نکالے اور ادھر سے ڈال دیے. گاہک نے اپنے ہاتھ سے ڈالے ہوئے, اس بیچارے کو کیا پتا, گھر میں جا کے سمجھ آئے گی ڈالا کیا تھا نکلا. جب ریڑھی والا باغی ہو, بے شرم ہو, اور 2 نمبر اور فراڈیا ہو, تو بڑوں کی باتیں کیا کرتے. اس نے 50 روپے پر اپنا ایمان بیچا, یہ 50 کروڑ پر بیچتے. پھر طوفان اور سیلاب آنے پر گالیاں صرف حکومتوں کا نہ دیا کرو, اپنے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے.
اللہ فرماتے ہیں جس قوم کو شکر کی عادت ہے ان کو میں عذاب اور سیلاب سے تباہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہا معاذ اللہ کی قسم مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے۔ معاذ تو کتنا خوش نصیب ہے، ساری دنیا میرے نبی سے محبت کرے، اور تیرا دل کتنا باغ باغ ہوا ہوگا جب نبی نے تجھے ہاتھ سے پکڑ کے کہا معاذ تیرے ساتھ مجھے بڑی محبت۔ آپ نے پھر کہا معاذ اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ یہ جملے 2 دفعہ کہہ کے تیسری دفعہ کہتے ہیں اور معاذ تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اس نصیحت پر عمل ضرور کرنا۔ کہ اللہ کے نبی ضرور بتاؤ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کہا معاذ کوئی تیری فرض نماز ایسی نہ ہو جس میں سلام پھیر کے تو بیٹھے اور یہ جملے نہ کہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، یا اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرنے والا، تیرا شکر کرنے والا اور تیری پیاری پیاری اچھی اچھی عبادت کرنے والا بن۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک۔ اب بھائیو یہ شکر اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ہماری تو اسلام نے تربیت ہی شکر پر کی ہے نا۔ کھانا کھانا ہے تو پڑھو الحمدللہ، پانی پیا تو پڑھو الحمدللہ، قضائے حاجت کیا تو پڑھو الحمدللہ، سونے لگے تو پڑھو الحمدللہ، کوئی حال پوچھے کیا حال ہے تو کہو الحمدللہ۔ جو قوم قدم قدم پہ الحمدللہ ماشاءاللہ شکر ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ کہتے ہیں ایسی قوموں پر بلا میں کیسے عذاب لاؤں۔ تیری زبان سے یہ جملے چلے گئے، تیری زبان سے آج نئے نئے ڈائیلاگ والے جملے آ گئے اور انگلش کے چند رٹے رٹائے الفاظ آ گئے، تو الحمدللہ سے دور ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے فرمایا لوگوں میرے سارے نبی شکر کرنے والے۔ خالق کائنات نے فرمایا شاکرا لانعمہ، میرا ابراہیم بڑا شکر گزار۔ کبھی اللہ نے اپنے نوح نبی کا ذکر کیا، فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، میرا نوح بھی بڑا ہی شکر کرنے والا، ابراہیم بھی بڑا شکر کرنے والا۔ جناب داؤد کا ذکر کیا، فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اور لوگوں میں نے اپنے نبی داؤد کو بڑے انعام دیے کیونکہ میرا داؤد شکر زیادہ کرنے والا تھا۔ وقلیل، اللہ فرماتے بڑے تھوڑے لوگ ہیں، قوم میں شکر کرنے والے تھوڑے، گھروں میں شکر کرنے والے تھوڑے، برادریوں میں شکر کرنے والے تھوڑے، شکوے والے بڑے ہیں، شکر والے بڑے تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان تشکروا یرزق لکم، اگر شکر کرو گے تو میں اللہ تم سب سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ کو شکر اتنا پسند ہے، اللہ کہتے شکر کرو اور میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ کی نعمت گھر اللہ نے دیا، یار اللہ کی مرضی کے مطابق یہ اس کا شکر ہے۔ گاڑی اللہ نے دی ہے، اللہ کی راہ میں استعمال کر، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اولاد اللہ نے دی ہے، تربیت اللہ کی پسند کی کر، یہ اللہ کا شکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم ایک حدیث ہے، میں صرف اس کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں قوموں کو تباہ اللہ کریں گے اور اس وقت تباہ کریں گے جب میری قوم میں بے حیائی عروج پر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی عروج پر کیسے ہوگی؟ فرمایا آپ عورتوں کو دیکھیں گے انہوں نے لباس پہنے ہوں گے لیکن ننگیاں ہوں گی، اور بختی اونٹوں کی طرح سر اٹھا کے بازاروں میں چلیں گی۔ کوئی اس کو مائل کرے گا تو بڑی جلدی اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، جو نہیں مائل کرے گا اس کو خود اپنے لباس سے، اپنی باتوں سے، اپنے معاملات سے مائل کرے گا۔ والد کو بیٹھ کے بیٹی بتائے کہ میرے بوائے فرینڈ کی کال آ رہی، ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہماری میٹنگ اکٹھی ہوتی ہے، فلاں کام اکٹھے ہوتے ہیں، اور والد دانت نکالے بے حیائی کے، مجھے بتاؤ کہ ایسی قوم پر اللہ کے عذاب نہیں آئے؟ خود اجازتیں دی جا رہی ہیں۔ گندے کپڑے کون لے کے دیتا ہے؟ موٹر سائیکل پر کون بٹھا کے چھوڑ کے آتا ہے؟
घर में इतने इतने बड़े मोबाइल और नट लगवा के कौन देता है? ये बाहर वाला कोई नहीं देता। कौम के वालिद जब अपनी बेटियों को ये सारे काम खुद करवा के देंगे तो फिर किस बात का शिकवा? रब की नाफरमानी। हर चीज़ पर तस्वीर औरत की, हर चीज़ पर तस्वीर, और हर कारोबार में आगे औरत को रखा हो। अल्लाह फरमाते हैं जब कौम के लोग एलानिया ऐसी बेहयाई के काम करेंगे तो मैं बीमारियां भी अजीब अजीब लाऊंगा और अजाब भी अजीब अजीब लाऊंगा। अल्लाह हम सबको इन लानतों से महफूज फरमाए, इन जराइम से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ज़िंदा रखे ईमान पर, मौत आए शहादत वाली मकबूल मौत नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुम्मतुल मुबारक में ज़िक्र करेंगे कि अल्लाह कौमों को अजाब क्यों देते हैं, तबाह क्यों करते हैं और उसके बचाव के अंदाज़ क्या। ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं और टोटल 7 चीज़ों का इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।